السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی علی جناب قاری ابو ذر صاحب، میں تصحیح کے گروپ میں ایڈ ہوں۔ میرا نام حافظ شیخ جاوید ہے۔ ایک چھوٹا سا سوال تھا آپ سے، گروپ میں اونلی ایڈمن ہے اس لیے آپ کو میسج کیا۔ عام طور پہ عربی جو قراء حضرات ہیں یا ائمہ اکرام ہیں، وہ لوگ ولضالین پڑھ رہے ہیں، تو اس میں مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ مدارس کے طلباء بھی کچھ ولضالین پڑھتے ہیں، کچھ ولضالین، تو دونوں میں کیا مسئلہ ہے اور کیا پڑھنا بہتر ہے، یہ سوال تھا آپ سے۔ تو جزاک اللہ خیر، آپ وقت نکال کے جواب دیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جناب، آپ کا سوال گروپ میں فارورڈ کر دیا گیا ہے، اس کے ساتھ جواب بھی جمال القرآن کا آیا ہے، تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور ولضالین جو بھی دال پڑھتے ہیں، سارے کے سارے غلطی پر ہیں، سارے کے سارے۔ اہل عرب بھی مبتلا ہیں اس کے اندر، اور اس کے لیے بڑے دلائل ہیں۔ امداد الفتاویٰ میں بھی اس میں تفصیل بحث ہے، اور احسان الفتاویٰ میں بھی تفصیل بحث ہے، اور کتب جو تجوید کے معتبر کتب ہیں اس میں بھی جو ہے دال پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور بہت سارے لوگ واٹس ایپ پہ، یوٹیوب پہ اپنے اپنے حساب سے بتا رہے ہیں، اور جو ہے دال کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سب باتیں غلط ہیں۔ نیز مفتی ظفرعلی خان صاحب جو پڑوسی ملک کے عالم دین ہیں، بہت بڑے درجے کے عالم، وہ بھی جو ہے دال ضاد مثل دال بتا رہے تھے، اہل عرب کی تائید کر رہے تھے، یہ بھی غلط ہے۔ اگرچہ کہ وہ مفسر قرآن ہیں، لیکن یہ اس سلسلے میں وہ غلطی پر ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ جانتے ہیں کہ کتنے بڑے جو ہے عالم دین ہیں، فقیہ ہیں، مفتی ہیں، اور 17 کے قاری ہیں۔ حضرت نے ضاد کو مثل دال پڑھنے سے صاف منع کیا ہے۔ جمال القرآن میں بھی دیکھ لیجئے، اور امداد الفتاویٰ میں بہت تفصیل ہے اس کی۔ ضاد مثل دال مشابہ دال بالکل نہیں ہے، مشابہ ضا، طا کے بعد جو ضا آئے گا تو اس کے مشابہ اس کی آواز ہے، لیکن دال کے مشابہ بالکل نہیں ہے۔ یہ اچھی طرح سے طلباء کو سمجھانا چاہیے۔ اصل یہ غلطی مخرج اور اس کے صفات کو ٹھیک سے نہیں سمجھنے سے یہ غلطی ہو رہی ہے، بڑے بڑے قراء سے بھی ہو رہی ہے۔